اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ سنائے گئے، اور ان قوموں کا جن قوموں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا انجام ہمیں مختصراً آیت نمبر 31 سے 46 تک جو ہے وہ بتایا گیا کہ جنہوں نے نہیں مانے پھر ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے، اور ان قوموں کے جرم بھی جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اس عذاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کس لیے بتایا گیا ہے؟ تاکہ اس میں سے نصیحت پکڑو، اس میں سے عبرت سیکھو۔ اور پھر اب اس کے بعد کہ جس آسمان تلے تم رہتے ہو، جس زمین سے دیا ہوا رزق تم کھاتے ہو، اس کو بنانے والے کون ہیں؟ اس کو بنانے والے ہم ہیں۔ اگر ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو کیا ہم تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہیں؟ یہاں پہ جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کرو۔ والسماء، اور آسمان، بنیناہا، بنینا لفظ کس سے ہے؟ بنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ اور اس کے بعد یہ نا جو ہے متکلم استعمال ہوا، اور ہا اس کی ضمیر استعمال ہوئی آسمان کی، اور آسمانوں کو ہم نے ہی بنایا بِأَیْدٍ۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، عید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ اس سے جو ہے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طرح وہ شکل ہم نے لانی شروع کر دیں ذہن میں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، نہیں۔ اس کا معنی جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اے تو وہ اپنی پروڈکٹ ہے، وہ ہتھی بنی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے پاس اس کی طاقت ہے، اس کی قوت تھی، اس قوت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اس کو بنایا۔ بِأَیْدٍ، ساتھ قوت کے، طاقت کے اس نے جو ہے وہ بنایا آسمان کو۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ۔ اب اس لفظ میں سے جو ہے وہ ہم روٹ پکڑ لیں، کیا ہے؟ ثلاثی مجرد 3 لفظ ہیں، واو سین این۔ وسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسعت دینا۔ جب یہ موسن کے اوپر آتا ہے تو ہم اس کو وسعت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہم اس کو مسلسل وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کی مسلسل کشادگیاں جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج کی ہمیں سائنس جو ہے بتا رہی ہے کہ ایک مدار میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس مدار میں یہ بھی گلیکسی اس مدار کے اوپر جو ہے وہ اپنا فوکس کیے ہوتے ہیں، اگلے دن وہاں پہ اور گلیکسیز نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس میں وسعت جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی کشادگی کرنے والے ہیں، بنانے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی کشادگی والے اور اس کی وسعتوں والے بھی ہم ہیں۔ والارض، اور زمین، آسمان کی بات ہوگی کہ آسمان کو پوری طاقت کے ساتھ ہم نے بنایا۔ والارض، اور اسی کو وسعت دینے والے ہیں۔ والارض، اور زمین، فرشناہا، فرش کیا ہوتا ہے؟ یہ فرش عام، اور نہ مارکر اور دیجیے مجھے، اور بچھایا ہم نے ہا اس کو، کس کو؟ زمین کو۔ والارض فرشناہا، اور بچھایا، فرش یہی بچھانا ہی ہوتا ہے، اور بچھایا ہم نے اس کو۔ فنعما، پس، نعما کیا ہوتا ہے؟ اچھا، خوبصورت، پس کیا اچھا، الماہدون، ماہدون لفظ کس سے ہے؟ میم ہے دال، مہد کیا ہوتا ہے؟ بچھونا، گود، اور کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور فنعم الماہدون، اور کیا بچھایا، اور اسی زمین کو بھی ہم نے زمین پہ فرش بنایا، اور کیا ہی اچھا بنایا ہم نے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کیا ہی اچھا سے کیا مراد ہے؟ فنعم الماہدون، کہ زمین کس پہ اوپر ہے؟ پانی کے اوپر۔ اس پانی کے اوپر اس کو سکون کس نے دیا؟ اللہ نے، کہ پہاڑوں کی شکل میں میخیں ٹھوکنے کے بعد اس کے اوپر پھر اللہ نے ایک چھوٹا سا غلاف، ایک تہ بچھا دی۔ وہ تہ میں جو ہے وہ ہماری جتنی روئیدگی ہے، فرٹیلٹی جو ہے وہ بتا دی۔ ہم اتنا سا بیج بوتے ہیں، اس میں سے جو چاہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نکل آتا ہے، اور اسی زمین میں جو ہے وہ ہم نے وہ ایک غلاف چڑھا دیا، اور تمہاری تمام ضرورتیں جو ہیں، ساری ضرورتیں جو ہیں وہ اس زمین سے پوری کر دی۔ اب یہ ہے اس کی فنعم الماہدون، ہم کتنا اچھا اس کو بچانے والے ہیں کہ تمہاری ہر چیز کی ضرورت جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پوری کر دی۔ تمہارا تیل اس میں سے نکلتا، تمہارے منرلز اس میں سے نکلتے ہیں، تمہاری خوراک ساری اس میں سے نکلتی۔ کون سی چیز ہے جو اس زمین سے نہیں نکلتی؟
ہر چیز اسی زمین سے نہیں. لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی سے. تانبا کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی سے. کون سی چیز ہے؟ فنعم الماہدون. کیا ہی اچھا ہم بچانے والے ہیں، اس میں کیا خزانے اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ رکھ چھوڑے ہوئے ہیں. غور کریں کہ یہ وہ رب ہے جس کو جو ہے وہ لوگ جھٹلاتے ہیں. والسماء بنیناہا، اور بنایا ہم نے اس کو بعیدن، اپنی طاقت کے ساتھ، پوری قوت سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کو تصحیح دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین بچھا دیا ہم نے اس کو، اور کیا اچھا بچھانا ہے ہمارا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کے، خلقنا، بنائے ہم، ہر چیز کو بنایا ہم نے. خلقنا زوجین، جوڑا. زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو. عربی میں یہ زوج جو ہے نا، یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی تو جو ہے وہ ہم مثل ہوتا ہے، کبھی یہ ایک دوسرے کے متضاد ہوتا ہے. متضاد کیا ہوتا ہے؟ دن رات، صبح شام، روشنی اندھیرا، زمین آسمان. اور کبھی ہم مثل ہوتا ہے، جیسے یہ جوتوں کا ایک جوڑا ہے، ایک یہ پاؤں ہے ایک یہ پاؤں، لیکن یہ جوڑا ہے جوتوں کا. اور جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مذکر کے ساتھ مؤنث کے لیے، کہ مرد کے ساتھ عورت کے لیے. زوج، مرد عورت کا زوج ہے اور عورت مرد کی زوج ہے. ہم نارملی تو اس کو لیتے ہیں زوجہ کے مفہوم میں کہ اس کی جو جوڑی ہے، لیکن زوج جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ غور کرنے والی بات کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑوں میں بنا دیا. جب ہر چیز کا جوڑا ٹھہرا، سردی گرمی، صبح شام، رات دن، روشنی اندھیرا، ہر چیز کا جوڑا ٹھہرا، تو پھر یہ دنیا بھی تو ہے. اس دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو، تاکہ تم اس کے اوپر غور کرو، تم سوچو کہ جب دنیا ہے تو اس دنیا کا، اس کا جوڑ کیا ہے. جب اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ ہر چیز کا میں نے جوڑوں میں بنایا، تو ہر چیز کا بنایا، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے، زندگی ہے نا، تو زندگی کا جوڑ کیا ہے؟ موت ہے. تو پھر اس موت کے ساتھ جو ہے وہ، جب دنیا ہے تو دنیا کے ساتھ پھر آخرت بھی ہے، اور اس آخرت میں پھر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حساب بھی دینا پڑے گا. اور ہر چیز لعلکم تذکرون، تاکہ تم خود سوچو، تم غور کرو اس کے اوپر، تم نصیحت پکڑو اس پہ. ففروا الی اللہ، فروا لفظ کس سے ہے؟ فرار ہونا، جلدی کرنا، تیزی کرنا، دوڑنا. ففروا، پس دوڑو، کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. یہ ساری چیزیں دیکھو، یہ ساری چیزوں سے سمجھو، زمین و آسمان کو دیکھو، اپنے اللہ کو پہچانو. اور پھر جب دنیا کا جوڑ جو ہے وہ آخرت ہے، تو پھر آخرت میں جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو پھر ففروا الی اللہ، دوڑو، تیزی کرو اللہ کی طرف. انی، بے شک میں، لکم، تمہیں، لیے تمہارے، منہ، اس سے، کس سے؟ اس اللہ سے، نذیر، خبردار کرنے والا ہوں، مبین، کھلا کھلا. میں تو تمہیں اس کی طرف سے انذار کرنے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اس کی طرف دوڑو، اس کی طرف رجوع کرو. تم کیا پیغام کیا ہے آگے؟ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ. جعل، بنانا، تا علامت مضارع استعمال ہوا یہاں پہ واو الف جمع کے لیے. وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا الہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ مت پوجو، اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ مت الہ بناؤ. زمین میں نے بنائی، اس میں سے سب کچھ تمہارے لیے میں نے نکالا. یہ سورج کو میں نے اس فاصلے پہ رکھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کی گرمی سے جو ہے وہ تم کہیں جل نہ جاؤ، اور نہ میں نے اس کو اتنا دور رکھا کہ کہیں جو ہے وہ اس کی تو دور چلا جائے تو ٹھنڈک سے تم ٹھٹر کے مر جاؤ. یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا. آسمان میں نے پوری قوت سے بنائے، زمین کو بچھونا میں نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے ہر چیز کے جوڑے. یہ درخت ہے، کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ درخت بھی جوڑے ہیں؟ کیا بتاتی ہے سائنس؟ کہ اسی میں سے جب ہوا چلتی ہے، اس کے جو نر درخت کے جو تخم ہوتے ہیں وہ اڑاتی ہے اور مادہ درختوں پہ پھینکتی ہے، اسی سے جو پھر اس کا پھل جو ہے وہ نکلتا ہے. یہ تو سب کچھ ثابت ہوا ہے، ہر چیز کا جوڑا میں نے بنا دیا. کس لیے؟ کہ تم نصیحت پکڑو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف جلدی کرو. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے جو ہے کھلا کھلا ڈر جو ہے وہ سنانے آیا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ پیدا میں نے کیا، سب کی ساری سہولیات میں نے تمہارے لیے بنائی، ہر چیز جو ہے وہ میں نے تمہاری جو ہے وہ خدمت گاری کے لیے لگا دی،
زمین آسمان کی کائنات کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، سب کچھ تمہارے لیے کر دیا، اور تم جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہو؟ ایک حقیر بوند سے جو ہے وہ بنتے ہو، اور اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہو، جب ہڈیوں میں جان آتی ہے، تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیتے ہو۔ پھر کہتے ہو کہ یہ کام تو اس وجہ سے ہو گیا کہ میں نے بڑی محنت کی، یہ کام اس وجہ سے ہو گیا، فلاں میرا جاننے والا تھا، فران جو ہے وہ اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے تھے، اس نے مجھے نوکری لگا دی۔ بھائی اس نے سبب بنایا، یہ دنیا اس میں عالم اسباب بھی ہے، وہ سبب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے وہاں پہنچنا تھا، مجھے دیر ہو جانی تھی، اگر مجھے سڑک پہ جو ہے وہ فلاں صاحب نہ مل جاتے، اس کو بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ انی لکم، بے شک میں، دیکھیں یہ تاکیداً الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں پہ بھی آیا انی لکم منہ نذیر مبین، یہاں پہ بھی آیا انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں کھلا کھلا، میں اس رب کی جانب سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں کھلا کھلا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، اس اللہ کی طرف بھاگو جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلی آیت کریمہ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں نا یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنے لوگ امتیں آئی تھیں وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، بلکہ یہاں پہ ان کو ایک ٹانٹ کے طور پہ، ان کو طنز کے طور پہ ایک بات اور بھی کہی گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے بڑے ان کو وصیت کر کے گئے تھے کہ اچھا ہمارے بعد کوئی نبی آئے نا، اس کو کہنا یہ ساحر ہے، یہ دیوانہ ہے یا مجنون ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ وصیت کر کے گئے تھے اپنے سے آنے والی نسلوں کو کہ اگر تم میں بھی کوئی نبی آیا ہے نا تو اس میں بھی اس کو تم نے جو ہے وہ جادوگر کہنا ہے، اس کو تم نے جو ہے مجنون کہنا ہے، یہ القابات دینے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی بظاہر لگتا ہے۔ کذالک، اسی طرح جس طرح یہ جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں، ما ات الذین، نہیں آئے کوئی وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے، من رسول، اور اگر نہیں ان سے پہلے اگر کوئی آیا رسول لوگوں میں، الا قالو، مگر کہا انہوں نے، ساحر و مجنون، ان سے پہلے لوگوں میں بھی جو کوئی نبی آیا اس کو کیا کہا انہوں نے؟ ساحر، مجنون، دیوانہ۔ اتواصوا بہ، اب اس میں سے لفظ جو ہے وہ خود نکال لیجئے، کیا لفظ نکلتا ہے؟ الف کو تو جو ہے وہ آپ استفہامیہ، تواسی کیا ہوتا ہے؟ وصیت کرنا، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، بہی، اس کی، کیا وہ وصیت کر گئے ہیں؟ اس کی کس بات کی وصیت کر گئے ہیں؟ اسی بات کی کہ جب کوئی نبی آئے تو کہنا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ بل ہم قوم طاغون، طاغون کس سے ہے؟ طغیان ان سے، بلکہ یہ لوگ ہی سرکش لوگ ہیں، یہ لوگ ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ بھلا یہ کوئی وصیت کر گئے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ یہی معاملہ پیش آ رہا ہے، ہر نبی کو جو ہے وہ ساحر کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ ساحر، یہ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا کلام سننے سے کیوں روکتے تھے؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ فلاں بات کرتا ہے وہ جادوگر دیتا ہے، اس کی بات میں اتنا سحر ہے کہ بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ حقیقت تھی کہ یہ تو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کا پیغام جو سنتا، جو دل سے اس سنتا، سچا ہو کے سنتا، وہ اس کا قائل ہو جاتا، وہ مان لیتا کہ ہاں یہ رسول ہیں اللہ کے، مان لیتا کہ ہاں یہ اللہ کے قائل ہیں۔ تو کہتے تھے اچھا دیکھو نا جادو کر دیا اس کے اوپر بھی۔ وہ ایک تھا، ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ نا دم کیا کرتے تھے، جادو سب کچھ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں ذرا دیکھوں جا کے کہ ایک رسول آیا ہے، سنا ہے وہ جادوگر ہے، سنا ہے وہ جو ہے وہ جادوگر دیتا ہے، میں جاتا ہوں، جا کے ملتا ہوں، اگر تو کوئی ایسا سلسلہ ہوا، اس کے اوپر کوئی سایہ وایا ہوا، کوئی جن شن آتا ہوا تو میں دمشم کروں گا اور اس کو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ آیا، آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فرمائیں کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون خطبہ ہم جمعے میں سنتے ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، آپ نے ایک دفعہ خطبہ پڑھا، اس نے کہا دوبارہ سنائیے، دوبارہ سنا، کہا ایک دفعہ پھر سنائیے، پھر سنا۔ انہوں نے کہا یہ پیغام جو ہے نا یہ جادو کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ کسی جادوگر کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام دنیا میں کوئی شخص لکھ ہی نہیں سکتا، یہ پیغام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا، بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی قوم کی طرف سے بھی، انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کی اس بات کی۔ تو بات وہی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ جادو کر دیتا ہے، اس کو لوگ ساحر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، جن کی باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں۔ تو کیا کہا گیا؟ فتولی عنہم، منہ پھیر لیں ان سے، تولا، منہ میں پلٹ جائیے، منہ پھیر لیجئے ان سے، فما انت بملوم، پس آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں،
آپ کا کوئی قصور نہیں. اگر یہ نہیں ایمان لاتے, ان کی سرشت میں یہی لکھا ہوا ہے. آج اگر ہم قرآن پڑھ کے, رسول کی باتیں سن کے, اگر ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہوتے تو پھر سوچ لیجئے کہ یہ پھر ہم سے کہا جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ قرآن ہم سے منہ موڑ لے گا. ہمارے لیے پھر اس کی جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ سنیں گے. کان ہیں ہمارے, سنیں گے لیکن نہیں سنیں گے. آنکھیں ہیں, دیکھیں گے لیکن نہیں دیکھیں گے. ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ان ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ کرام لرز گئے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں کہہ دیا گیا ہو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ کہ منہ پھیر لیجئے ان سے. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. اب ملوم سے ہے لفظ. یہ اس کا معنی ہوتا کیا ہے؟ ملوم کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا, جرم ہونا, خطا کار ہونا. آپ کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے اس میں. آگے کیا مٹائی کیوں؟ تو کوئی نیا مارکر لے کے لکھ دینا. وذکر, اور کیا کیجئے آپ؟ وذکر, نصیحت کیجئے. فإن الذکر, بے شک نصیحت ہی, تنفع المومنین, وہی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے مومنوں کو. بے شک آپ کا کام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اترنے سے, ساتھ نازل ہونے سے پھر تسلی ہوئی کہ ہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ نہیں موڑا, بلکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نصیحت کرنی جاری رکھیں گے. اللہ کا پیغام اترتا رہے گا, اللہ کی وحی جو ہے وہ آتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ نصیحت صرف اور صرف جو ہے وہ نصیحت فائدہ دیتی ہے کس کو؟ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. جو سچے دل سے اس چیز کی حقیقت کو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کا رسول ہے, یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, نصیحت اسی کو. دیکھیے, ایک جو زمین ہوتی ہے شورش زدہ, ایک جو زمین ہوتی ہے جو پتھریلی ہوتی ہے. اب اس زمین کے اوپر جتنی مرضی بارش برس جائے, اس میں کوئی فرٹیلٹی, کوئی رویدگی نہیں آئے گی. اس میں سے کوئی گھاس نہیں اگے گی, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. ہاں, جس میں ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے جس پانی کو, وہی زمین جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پھل دیتی ہے. تو پھل اسی کو ملے گا جو مومن ہوگا, جو سچا ہوگا. جو دل, ہم روز پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ میں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, بے شک آپ نصیحت کیجئے, نصیحت دیجئے, وہ فائدہ دے گی. سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, نصیحت کون پکڑے گا؟ من یخشا, جو ڈر جائے گا, جو دل میں خوف رکھے گا اللہ کا, جو اللہ سے جو ہے وہ خوف کھاتا ہوگا, صرف وہ نصیحت پکڑتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور اس سے اجتناب کون کرے گا؟ وہی پتھر دل, وہ شکی لوگ جو مخالفت پہ بلا وجہ مخالفت. ابو جہل کیا بیوقوف تھا, مانتا تھا یہ سچا کلام ہے, صرف اس لیے اس نے جو ہے وہ نہیں مانا کہ اس سے جو ہے میری پگ جو ہے وہ نیچی ہو جائے گی, اس سے جو ہے وہ میں پھر اطاعت کرنی پڑ جائے گی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مانتا تھا کہ ہاں آپ سچے ہیں, لیکن صرف وہ تکبر جو تھا اس میں, وہ تکبر اور حسد جو تھا اس میں, اس حسد نے اس کو جو ہے. تو یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, بے شک آپ پس آپ نصیحت کیجئے, ان نفعت الذکرہ, کہ بے شک نصیحت ہی فائدہ دے گی. یہ قرآن سنیں گے, دیکھیں گے, تبھی ہمارے دل موم ہوں گے. اگر ہم اس چیز کو یہ سمجھ کے سوچیں گے لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اللہ کی کلام ہے, سیذکر من یخشیٰ, تو پھر وہی نصیحت پکڑے گا جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, پھر آگے انجام جو ہے وہ خود لے لیں. يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ, نہ وہاں مرے گا نہ وہ جیے گا, پھر اس کا حال جو ہے وہ یہی ہوگا وہاں. اب ہمارے سامنے قرآن ہے, اللہ کا احسان مانیے, اللہ کا احسان سمجھیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہم. پہلے دن سے قرآن کی شکل ہم نے دیکھ لی, اللہ اکبر کی صدائیں سن لی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد اگر ہم مڑ جاتے ہیں, اس سے بڑھ کے بدقسمتی کوئی نہیں ہے ہماری. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے ترجمہ, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, اور آسمان کو بنایا ہم نے بے ایدن, اپنی قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم ہی اس کو وسعتیں دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, اور زمین کو بچھایا ہم, اور زمین فرشناہا, بچھایا ہم نے اس کو. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اور کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم. اس کو سوچئے سمجھیے صرف ایک دفعہ کہ یہ زمین کا ٹکڑا, اس ٹکڑے میں فرٹیلٹی کا لیول کیا ہے, کتنا گہرا بیج بیتے ہیں, ہل مارتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بیج جو پھینک دیتے ہیں. میکسیمم 2 انچ, 4 انچ, 6 انچ, 8 انچ, 1 فٹ, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جاتے نیچے. وہ کون سا اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیا جس میں رویدگی رکھ دی ہے.
اس کے نیچے پھر تمہارے لیے جو ہے وہ لوہا رکھ دیا، تانبا رکھ دیا، اور کیا کچھ رکھ دیا، اس سے اور نیچے چلے جائیں تو پھر تہ بر تہ اس کو سٹڈی کرتے چلے جائیں، نیچے پھر پانی تمہیں ملتا ہے۔ کیا کیا اس نے مکسچر جو ہے بنا کے جو ہے زمین کا جو ہے تمہیں دے دیا، کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم، اور ہر چیز کا من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جو ہے وہ بنا دیا۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی ساتھ جوڑ ہے۔ تو جب یہ دنیا ہے، آخرت اس کا جوڑ ہے۔ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، تیزی کرو اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ موت کی آخری ہچکی آ جائے، اس سے پہلے بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے خلوص کے ساتھ پلٹ سکتے ہو پلٹ آؤ۔ ففروا الی اللہ، پس پلٹو، پس بھاگو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں، میں تمہیں واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی طرف چل پڑو تم لوگ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت الہ بناؤ، کسی اور کو جو ہے اس کے سامنے مت جو ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجیے، ہم اللہ کو الہ نہیں مانتے، باقی سب کو الہ مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہچکچاتے ہیں ہم لوگوں سے مانگنا جو ہے پسند کرتے ہیں، لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں، ہم رسوا بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم باز نہیں آتے۔ اور اللہ تو وہ ہے، جب چاہو اس سے رابطہ کر لو، جب چاہو اس سے مانگ لو۔ کبھی اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے کبھی کسی کی دعا کبھی رد ہی نہیں کی، دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے، ہاں کہ وہ جائز دعا ہو۔ حرام کام کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی، جائز کام کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے کبھی رد ہی نہیں کی، یا میں اسی کو دے دیتا ہوں، یا کچھ عرصے بعد دے دیتا ہوں، یا اس کے بدلے میں اس کی طرف بڑھنے والی بلائیں مصیبتیں ٹال دیتا ہوں، یا میں اس کو روک لیتا ہوں اس وقت تک جبکہ اس کی اصل میں حقیقت میں ضرورت ہوگی۔ تو میں نے آج تک کسی کا مانگنا جو ہے وہ ٹالا ہی نہیں ہے۔ تو مانگ کے تو دیکھو اس کی طرف، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف۔ 2 دفعہ مانگ کے کہتے ہیں میں تو دعاؤں بھی انیاں کیتیاں، اللہ نے میری سنی نہیں۔ انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ دیکھیے جو چیز نہیں ملتی، یقین رکھیں کہ اللہ نے میرے لیے وہ لکھی نہیں تھی۔ اللہ نے جب سب کچھ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی ہے، اس کا مطلب اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی تو میرے لیے تھی نہیں۔ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے جو بری ہو، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ وہ مومن بنو، وہ مومن جو دونوں طرف سے اجر پاتا ہے۔ جب اس سے اللہ لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، جب اللہ اس کو دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، تب اجر پاتا ہے۔ دونوں حال میں فائدے میں ہے وہ، اپنی تقدیر کے اوپر قادر ہو جو قانع ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ کذالک ما أَتَى الَّذِينَ، جو یہ آپ لوگوں کہتے ہیں ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ان میں جو ہے وہ رسول آئے تھے ان کو یہی کہا گیا تھا، الا قالوا ساحر و مجنون، مگر یہی کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، بھلا لگتا ہے یہ کہ وہ لوگ وصیت کر کے جاتے رہے ہیں کہ اچھا تم میں اگر کوئی نبی ہے تو اس کو یہی کہنا ہے۔ بات ایسی بھی نہیں ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ فتول عنہم، دیکھیں یہاں پہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، فتول عنہم، منہ پھیر لیں ان سے پھر۔ فما انت بملوم، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فذکر وذکر، پس اور نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ دے گی، مومنوں کی جو ہے وہ زندگیاں بھی سنوار دے گی اور مومنوں کی آخرت بھی جو سنوار دے گی۔ اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ کون سی ہے اس سے اگلی آیت؟ دوبارہ بولیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یاد رکھو کہ ہم نے نہیں پیدا کیا کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں، بندگی عبادت کریں۔ گھر سے سوچ کے کل اس کے اوپر سوچئے کہ عبادت کیا ہے۔ کیا عبادت صرف نماز، روزہ، رکوع، سجود ہی ہے؟ کیا غلامی صرف اتنی ہے کہ مسجد میں تو ہم اس کے غلام رہیں، مسجد سے باہر نکل کے ہم کسی اور کی غلامی میں چلے جائیں؟ اس کو سوچیے گا، کل اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين یا رب